سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین اکرام، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 اور 94 کو تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں نیو سکھائی جائیں گی، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ ذال یہ ان حروف میں سے ہے جو ہمیشہ ہی نرم ادا ہوتے ہیں، تو یہاں حمزہ کو ذال ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، یہاں نون کے ساتھ الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں میم کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے، اور آگے سا کو بھی الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، وَرَفَعْنَا یہاں را کو پورا ادا کیا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں پہلا جو کاف ہے یہ پورا ادا ہوگا اور دوسرا کاف جو ہے یہ باریک ادا ہوگا، تو دونوں میں فرق کر کے ادا کریں گے۔ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طا کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے۔ را پر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی اور طا کو واو ساکن اور را ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، خُذُوا یہاں ذال کو واو ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، بِقُوَّةٍ یہاں قاف کو پورا ادا کریں گے۔ بِقُوَّةٍ آگے تا کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا یہاں پر بھی وقف کریں گے، لیکن وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے۔ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا یہاں صاد کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر ادا کریں گے۔ سین اور صاد ان دونوں میں فرق کر کے ادا کرتے ہیں تاکہ معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا فِي یہاں فا کو یا ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کھینچ کر ادا کریں گے۔ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بِكُفْرِهِمْ یہاں پر بھی وقف کریں گے کیونکہ یہاں جو آخر میں توئے نظر آ رہی ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو یہاں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ آخری جو حرف میم ہے یہ پہلے سے ہی ساکن ہے۔ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا یہاں قاف کو پورا ادا کرتے ہوئے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور آگے با کو حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین یا حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو اخفا کریں گے اور آگے قاف کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے تب بھی اخفا کریں گے۔ ان کنتم مؤمنین یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں نون جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ ان کنتم مؤمنین قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، قُلْ إِن كَانَتْ یا حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو اخفا کریں گے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ
یہاں دال کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کیا جائے گا. لکم الدار الآخرۃ عند اللہ. یہاں لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. عند اللہ خالصۃ من دون الناس. خالصۃ، یہاں تا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے، اور آگے میم کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو اخفا کریں گے. غنہ اور اخفا کی آواز ناک سے ہی ادا ہوتی ہے. خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صادقین، یہاں صاد کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے اور آخر سے نون کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا جائے گا. صادقین. سبق کو ایک دفعہ روانگی کے ساتھ سنیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.